أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث سے بات کو شروع کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے جو آج ٹاپک شروع کروں گی وہ ٹاپک ہے لرننگ فرام دا ڈیوائن مینول، یعنی قرآن کی اہمیت پر ہم آج تھوڑی سی بات کریں گے، اور آج آپ کو ایک کنسائز جواب میں دینے کی کوشش کروں گی کہ جب ہمارے بچے یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ مجھے معلوم ہے، سو وائی آئی نیڈ ٹو سٹ ریگولرلی ان فرنٹ آف قرآن، مجھے پتا ہے شریعت کے ڈوز اور ڈونٹس کا، اور مجھے پتا ہے بلیک اینڈ وائٹ احکامات کا، سو وائی آئی نیڈ ٹو ریگولرلی کنیکٹ مائی سیلف ود دا قرآن۔ یا آپ اور میں بھی اپنے لیے اس بات کو اگر کلیئرٹی کے ساتھ رکھیں کہ ہمیں کانسٹنٹ کنیکشن کیوں چاہیے ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آج ہمارا ٹاپک ہے لرننگ فرام دا ڈیوائن مینول، اور ہم 4 ریزن کی بیسس پر قرآن کی بیسیکلی اہمیت کو سمجھیں گے۔ جامع الترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا لن یشبع المؤمن من خیر یصنعه حتی یکون منتہاہ الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن علم حاصل کرنے سے کبھی نہیں تھکتا۔ آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ کیا ہر وقت کلاسز اٹینڈ کرتی رہتی ہو، کیا ہر وقت جو ہے وہ لیپ ٹاپ کھول کر نوٹس بناتی رہتی ہو، کیوں ہر وقت اپنے آپ کو ایک کے بعد دوسرے کورس اور دوسرے کورس کے بعد تیسرے کورس میں انوالو کر کے رکھتی ہو؟ اکثر آپ کو ایسی باتیں ہو سکتا ہے کان پر پڑ جاتی ہوں۔ سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کے لیے اور میرے لیے موٹیویشن ہے۔ کوئی آپ سے اور مجھ سے کہتا ہے کہ آپ لوگ 25 دن میں صرف 2 صورتیں کریں گے، وہ بھی اتنی چھوٹی سی، تو ہم کہیں گے جی الحمدللہ، بیکاز ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہمیشہ قرآن جاری اور ساری رہے، اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا مومن علم حاصل کرنے سے کبھی نہیں تھکتا، یہاں تک کہ اس اسٹرگل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حتی یکون منتہاہ الجنہ، یہاں تک کہ وہ اس اسٹرگل میں جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور مومن کے لیے یہ میتھڈالوجی، یہ طرز عمل، یہ لائف سٹائل کیوں ضروری ہوتا ہے کہ وہ کانسٹنٹ علم حاصل کرے؟ علم حاصل کرتے رہنا اس کے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تاکہ اس کو ایمان پر استقامت ملے، تاکہ وہ درست راستہ اپنی زندگی کے ہر دن میں ڈھونڈ کر صحیح چوائس کر سکیں۔ امیجن کریں آپ ایک بہت بڑے پلین کے سامنے، اور اس میدان کے اندر فیلڈز ہیں، اس کے اندر جو ہیں وہ مثال کے طور پر براسیکا کے فیلڈز ہیں، وہاں پر سرسوں جس کو کہتے ہیں، سرسوں جس سے براسیکا آئل بھی بنتا ہے، سرسوں کا تیل بھی بنتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی براسیکا فیلڈز دیکھی ہو، بیوٹیفل سینری، بیوٹیفل سینری، ایسے لگتا ہے کہ آنکھیں اس آسمان، نیلے آسمان اور یلو شیٹ آف براسیکا فیلڈز کو بس ایک کمبینیشن میں دیکھتی جائیں اور دیکھتی جائیں۔ سو امیجن کریں کہ آپ ایک فیلڈ کے سامنے کھڑی ہیں۔ We are discussing that why I need Quran every day. This is like کہ آپ ایک فیلڈ کے سامنے ہیں، آسمان نیلا ہے، اور سامنے میدان میں سرسوں کی جو آپ کے سامنے فصل لہلہاتی ہوئی کھڑی ہوئی ہے، جس میں پوری شیٹ ہے یلو فلاورز کی۔ اب یہ آپ کی صبح کا دن ہے، جو صبح ہوتی ہے اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ پہلی سانس
انہیل کرنے کی اور پھر ایگزیل کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں. This is like your life, and I am just giving a picture to your life that you are standing in front of the brassica field, اور آپ کے سامنے ایک بڑا میدان موجود ہے. آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, دور تک پھیلا ہوا میدان ہے, لیکن اب اس فیلڈ میں ہر طرف راستے جا رہے ہیں. میدان ہے نا, کہیں بھی جا سکتا ہے کوئی بھی, کوئی ہرڈل نہیں ہے. ہاؤ ٹو واک تھرو اٹ کہ آپ اس میں صحیح جگہ پر پہنچ جائیں, بیکاز اس فیلڈ میں کسی بھی ڈائریکشن میں جایا جا سکتا ہے. There can be many number of ways you could walk through it. لیکن کون سا درست ہے؟ Now you need a guide. بیکاز آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ اگر اس فیلڈ کے اندر 20 لیٹ سے راستے جا رہے ہیں اور یہ آپ کے لیے نیا دن, نئی صبح, نیا مہینہ, نیا زندگی کا ایک اور اینگل ہے. سو یو نیڈ ڈائریکشنالٹی. میں کس راستے پر جاؤں, میں کیا چوائس کروں, میں اپنے دن بھر کے کاموں میں کیا چیزیں لسٹ ڈاؤن کروں. یو نیڈ ٹو نو دیٹ وچ وے ٹو ٹیک. کیوں؟ تاکہ آپ غلطی نہ کریں, تاکہ آپ سفر نہ کریں. یو نیڈ ٹو نو یور ایم ٹو کراس دس فیلڈ. سو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آپ کے دن کو گزارنے میں ہیلپ کرتی ہیں تاکہ آپ صحیح راستہ اڈاپٹ کر سکیں. اور یہ کیوں ضروری ہے؟ بیکاز جب بہت سارے راستے ہوتے ہیں تو ان میں سے صحیح راستے کو سلیکٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے, اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کون سا راستہ ہمیں گمراہ کر سکتا ہے, کون سا راستہ غلط چوائس کی طرف لے جا سکتا ہے, کون سا راستہ ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے نقصان کی طرف لے جا سکتا ہے. اور یہ ہے وہ ریزن جس کی وجہ سے ہمارا ڈیلی بیسس پر, ریگولر بیسس پر, کانسٹینٹلی ان لائف قرآن سے کنیکشن ضروری ہے. جب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو علم حاصل کرتا رہتا ہے اور وہ تو علم حاصل کرنے سے کبھی نہیں تھکتا, یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. تو جب تک میں زندہ ہوں مجھے چوائسیز کرنی ہیں, جب تک میں زندہ ہوں مجھے فیصلے کرنے ہیں, اور اس کے لیے مجھے قرآن کی مدد کی ضرورت ہوگی. اور یاد رکھیں یہی چیز, یہ جو ہم اپنی ڈائریکشنالٹی کے لیے اپنے آپ کو صحیح ڈیوائن نالج کی طرف لے کر آتے ہیں, یہی چیز ہم انسانوں کو باقی کریشن سے الگ کرتی ہے. یہ جو ہمارے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے نا, یہ ہمیں باقی تمام مخلوقات سے الگ کرتی ہے, اور یہ ہماری یونیکنیس ہے. آپ یونیک ہیں, آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, آپ کے شوہر, آپ کی فیملی, آپ کا سسرال, آپ کا میکا, ہر انسان یونیک ہے. اسی طرح مخلوقات میں اگر آپ دیکھیں انسانوں میں, تو انسانوں میں پھر اسکالرز کہتے ہیں کہ ود ان ہیومن اگر آپ اسٹڈی کریں تو پھر کچھ انسانوں کے انکلینیشن غلط راستوں کی طرف ہوتے ہیں, کچھ انسانوں کے انکلینیشنز جو ہیں وہ صحیح راستوں کی طرف ہوتے ہیں, کچھ انسانوں کے انکلینیشن صرف اور صرف اسپرچویلٹی ہوتے ہیں, کچھ انسانوں کے انکلینیشن صرف اور صرف دنیا ہوتے ہیں. اب اس میں سے درست مورل انٹرپریٹیشن, ڈیوائن انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ وہ ہے جو صرف اور صرف خالق کا کلام انسانوں کو دیتا رہا ہے, اور آج وہ قرآن کی شکل میں انٹچڈ کسی بھی ڈیویشن سے موجود ہے. سو اس قرآن نے بتا دیا کہ وہ کون لوگ تھے جن کے راستے کامیابی کے راستے تھے, جو ہر صبح جب ایک میدان کے سامنے ایک دن ان کا ایک فیلڈ کی طرح ہوتا تھا, وہ اپنی چوائسز کیسے کرتے تھے.